أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بزرگان قوم و ملت، اشرِ اربعین کی دوسری مجلس قضا خان باب المراد ان پارٹیاں صورت کا کل کی مجلس میں نے قرآن مجید کی اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: افلا یتدبرون القرآن، اے میرے بندو، تم لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے نازل ہوتا تو تم اس میں اختلاف پاتے۔ میں نے خلاصے کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ جو چیز بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو اس میں قیامت تک کے لیے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے، مسلم ہے، کلیہ ہے کہ اللہ جو چیز بھی نازل کرتا ہے نہ اس میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، نہ تغیر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی چینجنگ ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ خارق العادہ معجزہ ہے جسے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے سینے پر نازل فرمایا، جس کے لیے آپ نے بارہا علماء ذاکرین و خطبہ سے یہ سنا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یا جملوں کو آسان کر کے اپنے بچوں کے لیے یوں کہوں کہ اگر میں اس عظیم قرآن کو عظیم پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ مثل سرما کے ہو جاتا۔
یعنی پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں تھی جو قرآن کے وزن کو برداشت کر لے، جتنا آمنہ کے لال کے سینے کے اندر موجود تھی کہ پورا کا پورا قرآن آمنہ کے چاند کے سینے پر نازل ہو گیا اور جبین رسالت پر کوئی شکن بھی نہ آنے پائی۔ تو یہ پروردگار عالم کی وہ عظیم کتاب ہے، نہ جسے بدلا جا سکتا ہے، نہ جس میں تغیر کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ قرآن کا حرف حرف معجزہ ہے، قرآن کا لفظ لفظ معجزہ ہے، قرآن کی آیات معجزہ ہے، قرآن کی حرکات معجزہ ہے، قرآن کی سکنات معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ نے قرآن کی زبر کو بھی معجزہ قرار دیا ہے، قرآن کی سیر کو بھی معجزہ قرار دیا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا حکومتیں سیر و زبر ہو سکتی ہے۔ بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، حکومتیں سیر و زبر ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی زبر تا قیامت زبر رہے گی، قرآن کی سیر تا قیامت سیر رہے گی۔ یہ اللہ کا ایک خارق العادہ معجزہ ہے، اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، عظمت قرآن بیان کر رہے تھے، خطبے کے دوران محمد نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ قرآن ثابت کے علاوہ کچھ چلتے پھرتے قرآن بھی موجود ہے؟ اللہ اکبر، کچھ چلتے پھرتے قرآن بھی موجود ہے۔ اب صحابیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، چشم و ابرو کا اشارہ کیا، ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے پوچھا جا رہا ہے آخر یہ چلتے ہوئے قرآن کون ہے، یہ پھرتے ہوئے قرآن کون ہے، یہ سیر و تفریح کرتے ہوئے قرآن کون ہے؟ سارے صحابہ پریشان ہیں عزیزان محترم، لیکن ایمان کے 10ویں درجے پر فائز مولا علی کا جاسوس سلمان محمدی توجہ ہے، اطمینان سے بیٹھا ہوا اس حدیث مبارکہ کو سن رہا ہے، بڑے اطمینان سے مسجد نبوی کے باہر آیا، صحابیوں نے سلمان کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہتے ہیں سلمان تو در اہل بیت سے بہت زیادہ قربت رکھتا ہے، در اہل بیت سے بہت زیادہ قریب ہے، کیا تجھے یہ پتا ہے کہ چلتے ہوئے قرآن کون ہے، بولتے ہوئے قرآن کون ہے؟ یہیں سے آپ کی سماعتوں کو بیدار کر رہا ہوں، انشاءاللہ جتنا مجمع آنا تھا وہ آ چکا ہے، اب آپ کی سماعتوں پر مکمل اعتبار کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ سلمان کیا تجھے پتا ہے کہ اس روئے زمین پر چلتے ہوئے قرآن کون ہے، بولتے ہوئے قرآن کون ہے، سیر و تفریح کرتے ہوئے قرآن کون ہے؟ فتویٰ سلمان محمدی نے صحابیوں کی کلاہیوں پر ہاتھ رکھا، در اہل بیت پر لے کر آئے اور آنے کے بعد یہی کہا ٹھہر جا، انتظار کرنا تھوڑی دیر، ابھی اس گھر کا دروازہ کھلے گا، میں تجھے چلتا ہوا قرآن بھی دکھاؤں گا، چلتی ہوئی آیات بھی دکھاؤں گا۔ یہ ہے قرآن ثابت۔ اچھا قرآن ثابت ہمیں منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا چچا، قرآن ثابت جو خاموش قرآن ہے وہ ہمیں منزل تک نہیں پہنچاتا، صرف اشارے بتاتا ہے، قرآن صرف اشارے بتاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچاتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ میں ایک دوست سے ملاقات کے لیے گیا، پسینے سے شرابور، گرمی کا زمانہ تھا، اور یہاں تک کہ اس کے در دولت پہ پہنچا، دخل بات کیا، دروازہ کھلا، میں نے سلام کیا، اندر سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، اس نے جواب سلام دیا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا تمہارے پاپا کہاں ہے؟ بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، میں نے کہا تمہارے پاپا کہاں؟ اب منہ سے کچھ بول نہیں رہا ہے، خالی اپنے گلے کی ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اب قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پر، میں نے کہا کس کام سے گئے ہیں؟ اب منہ سے کچھ بول نہیں رہا ہے، خالی اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا۔
میں نے کہا کب تک آ جائیں گے؟ منہ سے کچھ بول نہیں رہا ہے، وہ خالی اپنے پیروں کو ہلا رہا ہے۔ میں نے کہا عجب بدتمیز بچہ ہے، سوال پہ سوال کر رہا ہوں، کسی سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ وہاں سے غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا جیسے ہی بازار میں آیا، دیکھا وہی دوست آ رہے ہیں جس سے ملاقات کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے گھر دولت پر گیا تھا ملاقات کے لیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، بڑا بدتمیز بچہ ہے، کہیں وہ آخری کا تو بچہ نہیں ہے؟ آئے 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 کہیں وہ آخری کا تو بچہ تو نہیں ہے؟ کہا مولانا بچہ تو میرا ہی ہے، لیکن آپ تمہیں غصے میں نظر آ رہا ہے، آپ کے غصے کی وجہ کیا ہے؟ کہا عجیب بدتمیز بچہ ہے، اس پہ سوال کر رہا ہوں کہ پاپا کہاں گئے ہوئے ہیں، کس وقت تک آ جائیں گے، کس کام سے گئے ہوئے ہیں۔ ہر سوال کے جواب میں اپنے لب کو نہیں کھول رہا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہے، کبھی اپنے پیروں کو حرکت دے رہا ہے، کبھی اپنے گلے کی ایکسرسائز کر رہا ہے۔ عجب بدتمیز بچہ ہے، کچھ بول ہی نہیں رہا ہے، بس جملے کی حفاظت کرنا میرے بھائی۔ تو فوراً ہی وہ میرا دوست کہتا ہے مولانا اس میں بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، بچہ بولے بھی تو کیسے بولے، بچہ تو پیدائشی گونگا ہے۔ بڑی توجہ رہے میرے بھائی، بڑی توجہ رہے، بچہ بولے بھی تو کیسے بولے، بچہ تو پیدائشی گونگا ہے، بچہ تو پیدائشی گونگا ہے سہیل بھائی، بچہ بولے بھی تو کیسے بولے، بچہ تو پیدائشی گونگا ہے۔ تو میں نے فوراً ہاتھ جوڑ کر کہا میرے دوست اتنا تو بتانا، اس کے اشارے کو میں کیوں نہیں سمجھ رہا ہوں، اس کے اشارے کو غیر کیوں نہیں سمجھ رہا ہے۔ فوراً یہ دوست آگے بڑھ کے کہتا ہے مولانا اس کے اشارے کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس کے اشارے کو آپ نہیں سمجھیں گے، اس کے اشارے کو کوئی غیر نہیں سمجھے گا، بلکہ بچے کے اشارے کو وہ سمجھے گا جس کے گھر کا یہ بچہ ہے۔ آئے 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 بچے کے اشارے کو وہ سمجھے گا جس کے گھر کا یہ بچہ ہے۔ تو یہی مسئلہ قرآن مجید کا ہے، قرآن کے اشارے کو ہم نہیں سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، قرآن کے اشارے کو وہ سمجھے گا جس کے گھر میں یہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن صرف اشارے بتاتا ہے، منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اب ظاہر یہ قرآن مجسمہ کتاب ہے، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس میں تغیر ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی سماعتیں بیدار ہے یا نہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ یہاں بیدار ہو کر ہی آئے ہیں، اور یہی تو وجہ ہے نا جب بھی کوئی عزادار مجلس حسین میں آتا ہے تو یہ سوچ کر نہیں آتا ہے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کوئی بھی عزادار جب گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے اور مجلس حسین میں جما کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف مجلس میں جا رہے ہیں۔ اگر جملہ سمجھ میں آ گیا اپنی قسمتوں پر ناش کریں گے میرے نوجوانوں۔ جب بھی کوئی عزادار مجلس حسین کے لیے نکلتا ہے یہ سوچ کر نہیں آتا ہے ہم خالی مجلسوں میں آ رہے ہیں، بلکہ امام بہجت فرماتے ہیں جب فرش اعلیٰ پر جایا کرو، اگر راستے میں کوئی تم سے یہ پوچھے کہاں جا رہے ہو، یہ نہ کہنا کہ مجلسوں میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کربلا جا رہے ہیں۔ یہ نہ کہنا مجلس میں جا رہے، کیا کہنا ہے؟ کربلا جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ تو قرآن نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے۔ اب میں جملہ پڑھوں گا اور آپ کی سماعتیں جانے، آپ جانے کہ کہاں تک آپ کی سماعتیں جائیں گی۔ نہ قرآن بدلا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ چچا تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اشارہ سمجھنے والا میرا مجمع بیٹھا ہے، نہ قرآن بدلا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے نا، جو قرآن کو بدلنے چلا تھا وہ خود تو بدل گیا۔ اگر جملہ ذہنوں تک اتر رہا ہے تو تھوڑی دیر میری آواز سے آواز میں رہے نا، بھائی جو قرآن کو بدلنے کے لیے چلا تھا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں۔ دونوں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں میری مجلس پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے اور
اور میں یہ پیغام سارے مسلمانوں کو پہنچانا چاہتا ہوں، قرآن اتنی عظیم کتاب ہے مولانا، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جو اسے بدلنے کے لیے چلا تھا وہ خود تو بدل گیا ہے، لیکن قرآن نہیں بدلا ہے، قرآن نہیں بدلا ہے۔ جملہ سنیے گا، جو اسے بدلنے کے لیے چلا تھا وہ خود تو بدل گیا ہے، لیکن قرآن نہیں بدلا ہے۔ اور آخری وقت اپنے گھر والوں سے یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ جملے کی حفاظت کریے گا، کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ آخری وقت یہ کہہ رہا ہے دیکھو جب میں مر جاؤں مجھے دفن نہ کرنا بلکہ جلا دینا، مجھے دفن نہ کرنا بلکہ جلا دینا، مجھے دفن نہ کرنا بلکہ جلا دینا۔ اللہ عظمت قرآن مجید جو بھی اسے بدلنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا میں بھی چلتا ہے، جہنم میں بھی چلتا ہے۔ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، قرآن میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ایک خارق العادہ کتاب ہے، یہ قرآن معجز نما کتاب ہے۔ اسے ربا ربی میں تو نہیں پڑھنا ہے نا، اسے جلد بازی میں تو نہیں پڑھنا ہے نا، اسے جھوم جھوم کا تو نہیں پڑھنا ہے نا، اسے رٹ رٹ کے تو نہیں پڑھنا ہے نا، بلکہ اللہ نے عظیم کتاب کے لیے عظیم دستور معین کیا ہے۔ اس کی الف کو پڑھنا تو الفت کے لیے، اس کی بے کو پڑھنا تو برکت کے لیے، اس کی تے کو پڑھنا تو توبہ کے لیے، اس کی سے کو پڑھنا تو ثواب کے لیے، اس کی جیم کو پڑھنا تو جمال کے لیے، اس کی اے کو پڑھنا تو حسن کے لیے، اس کی خے کو پڑھنا تو خیر کے لیے، اس کی دال کو پڑھنا تو دلالت کے لیے، اس کی زال کو پڑھنا تو زکات کے لیے، اس کی رے کو پڑھنا تو رحمت کے لیے، اس کی سی کو پڑھنا تو زکات کے لیے، اس کی سین کو پڑھنا تو سر اللہ کے جاننے کے لیے، اس کی شین کو پڑھنا تو شفا کے لیے، اس کی شین کو پڑھنا تو شفا کے لیے، اس کی عین کو پڑھنا تو علی کے لیے۔ توجہ رہے انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو بساط سلیمانی بنانے جا رہا ہوں۔ دیکھتا ہوں کہ میرے نوجوان کتنا بیدار ہے۔ اس کی عین کو پڑھنا تو علی کے لیے، اس کی عین کو پڑھنا تو علی اولے کے لیے، اس کی لام کو پڑھنا تو لافتہ کے لیے، اس کی میم کو پڑھنا تو منکن تو مولا کے لیے، اس کی میم کو پڑھنا تو منکن تو مولا کے لیے، اس کی نو کو پڑھنا تو نصرت کے لیے، اس کی واو کو پڑھنا تو وصیت کے لیے، اس کی اے کو پڑھنا تو عیبت کے لیے جملہ سوالنا، اس کی اے کو پڑھنا تو عیبت کے لیے، اس کی یہ کو پڑھنا تو یقین کے لیے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اگر مردے پہ پڑھی جائے مردہ زندہ ہو جائے، اگر زندہ پڑھ لے تو وہ پائندہ ہو جائے، اگر پائندہ پڑھ لے تو وہ درخت زندہ ہو جائے۔ اسی لیے کہتا ہوں قرآن کو رٹ رٹ کے نہ پڑھنا، قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کو رٹ کے پڑھتا ہے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ محافظ قرآن ہوتا ہے۔ علی مولا 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 علی مولا۔ قرآن کو ہمیں رٹ رٹ کے نہیں پڑھنا، قرآن کو ہمیں سمجھ سمجھ کے پڑھنا۔ اب یہ الگ بات ہے نا کہ تیر و کمر نیزہ خنجر تلوار کی باتیں کرتے ہیں، عشق علی کے دیوانے ہیں دار کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں میرے نوجوان؟ تیر و کمر نیزہ خنجر تلوار کی باتیں کرتے ہیں، عشق علی کے دیوانے ہیں دار کی باتیں کرتے ہیں۔ اس واسطے دور حاضر میں ہوتی ہے مسلمان کی ذلت، قرآن صبح کو پڑھتے نہیں اخبار کی باتیں
کے نہیں پڑھنا، اسے سمجھ کے پڑھ. ہم نے فیصل بنا لیا بیٹی کی شادیاں میں جہیز میں قرآن دینا ہے. اچھا ہے وہ کاپوں میں سجا رکھا ہے. اللہ کیا کہے گا؟ یہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، سبب مغفرت ہے. قرآن گھر میں پڑھا جائے تو گھر پاک ہوتا ہے. اب میں آپ کی سماعتوں کا امتحان لے رہا ہوں کہ کتنی بیدار ہے. قرآن گھر میں پڑھا جائے تو گھر پاک ہوتا ہے. جس زبان سے پڑھا جائے وہ زبان پاک ہوتی ہے، جس دل سے پڑھا جائے وہ دل پاک ہوتا ہے، جس زمین میں پڑھا جائے وہ زمین پاک ہوتا ہے. جو انسان پڑھ لے وہ انسان پاک ہوتا ہے. توجہ ہے نا، وہ انسان پاک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، قرآن کی تلاوت کا شرف ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، بلکہ اسی کو قرآن کی تلاوت کا شرف ملتا ہے جس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، جس کا دل بھی پاک ہوا ہے. وہی قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے جس کی زبان بھی پاک ہو اور جس کا دل بھی پاک ہو. آپ دیکھیں عزیزان محترم، ابن عباس صحابی پیغمبر، بہت بڑے صحابی، منبر پہ بیٹھے ہوئے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. فقیر شام کا گزر ہوا. بھئی ہمارے لیے سوائے مولا علی کے کوئی امیر ہے ہی نہیں. وہ زبان کاٹ کے کتوں کے سامنے نہ پیش کر دی جائے جو علی کے علاوہ کسی اور کو امیر کہے. آپ بیٹھے ہیں میرے نوجوان، بھئی فقیر شام کا گزر ہوا. تھوڑی دیر بیٹھا، ابن عباس کیا کر رہا؟ کہا تفسیر قرآن بیان کر رہا. کہا بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں قرآن کی تفسیر کے بہانے علی کا قصیدہ سنا رہے ہو. ہائے 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 ہائے، قرآن کی تفسیر کے بہانے علی کا قصیدہ سنا رہے ہو. ابن عباس نے کہا اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں تو چلو ایسا کر لیتے، آیت میں پڑھتا ہوں تفسیر تم بیان کر. آیت میں پڑھ رہا ہوں تفسیر تم بیان کرو. ابن عباس نے پہلی آیت پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. کا فقیر شام بتا اللہ کی مضبوط رسی سے مراد کون ہے؟ سر جھکا کے کہا علی. میں یہی تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. خدا کے قسم بیدار ہو کر جملے کا بڑی محنت کر رہا ہوں جملے کو سجانے کے لیے. کہا فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی مضبوط رسی کا نام کیا ہے؟ کہا علی. اس کے بعد ابن عباس نے دوسری آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہا یہ بتا اجر رسالت سے مراد کیا ہے؟ کہا محبت علی. اجر رسالت سے مراد کیا ہے؟ کہا محبت علی. ابن عباس تیسری آیت پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہا یہ بتا بستر رسالت پر سویا کون تھا؟ نظر جھکا کے کہہ رہا ہے علی. کیا سن رہے ہو میرے نوجوان؟ نظر جھکا کے کہہ رہا ہے علی. ابن عباس نے چوتھی آیت پڑھی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کہا یہ بتا حالت رکوع میں زکات کس نے دی تھی؟ اس نے نظر جھکا کے کہا علی. کأنہم بنیان مرصوص. میدان جنگ میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کون ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا؟ اس نے نظر جھکا کے کہا علی. اس نے نظر جھکا کے کہا علی. ابن عباس نے پھر آیت پڑھنی شروع کی. عزیزان محترم آپ کے اوپر دلدانی کیفیت طاری ہو رہی ہے نا. آپ کی سماعتوں کو معراج تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں معراج بھائی. ابن عباس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی ہے اور آیت بھی عجیب و غریب پڑھ رہے ہیں. کہا یہ بتاؤ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اس میں یہ بتا کہ نفس پیغمبر کون بنا ہے؟ اس نے نظر جھکا کے کہا علی. آخری جملہ دے رہا ہوں. مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ بتا اس میں کس کی طہارت کا تذکرہ ہے؟ نظر جھکا کے کہہ رہا ہے علی. نظر جھکا کے کہہ رہا ہے علی. مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں علی علی تو بھی کر رہا ہے. علی
علی علی تو بھی کر رہا ہے، علی علی میں بھی کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے جب میں کر رہا تھا تجھے اعتراض ہو رہا تھا، اب تو کر رہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اب تو کر رہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم جیسے ہی یہ فقرہ اس نے سنا ہے وہ فوراً ہی کہتا ہے اب اسے کیا کیا جائے، اب اسے کیا کیا جائے کہ قرآن بھی علی کا قصیدہ سنا رہا ہے، قرآن کی آیات بھی علی کے قصیدے کے لیے نازل ہوئی ہے، قرآن کے حرکات بھی علی کے قصیدے سنا رہے ہیں، قرآن کی ساری آیات علی کے فضائل پر مشتمل ہے۔ عزیزان محترم فقیر شام کہتا ہے ابن عباس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قرآن اور علی میں اتنی مماثلت کیسے ہے، قرآن اور علی میں اتنی مماثلت کیسے ہے۔ میرے بھائی مائک ٹھیک ہو گیا ہے، بس اب نوجوان یہاں متوجہ ہے، میرا جملہ رائے گا نہ جانے پائے۔ قرآن اور علی میں اتنی مماثلت اسی لیے ہے کہ علی کو اگر الفاظ میں ڈھال لیا جائے تو قرآن بنتا ہے، قرآن کو اگر جسم دے دیا جائے تو علی بن جاتا ہے۔ اگر علی کو لفظ دے دیا جائے تو قرآن بن جائے، اور قرآن کو اگر جسم دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نوجوان تشریف فرما ہے، خدا کے قسم آپ مجھے یہ بتائیں، پڑھا لکھا مجمع باشعور مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، آپ مجلس عزا کا انعقاد کریں، حیدرآباد کا باورچی بلائے، لکھنؤ کا بہترین بریانی بنانے والا بلائے، ممبئی کا بہترین باورچی بلائے اور دھوم دھام سے بہترین چاول کی بریانی بنوائے، سارے مسالے اس میں ڈلوا دیں، اور اتفاق یہ ہو جائے کہ باورچی نمک ڈالنا بھول جائے، نمک ڈالنا بھول جائے، تو کیا کوئی ذائقہ آئے گا، کوئی مزہ آئے گا، کوئی لطف آئے گا؟ آپ کہیں گے اچھا نمک کے عدد کتنے ہیں حروف ابجد و اوس کے لحاظ سے؟ میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع ہے، جملہ رائے گا نہ جائے، نمک کے کتنے حروف ہیں؟ 3، نون میم کاف، 3 حروف کے مرکب کو کیا کہتے ہیں محترم؟ نمک، اور 3 ہی حروف کے مجموعے کو کہتے ہیں علی۔ عین لام ای، نمک میں 3 حروف، نون میم کاف، 3 حروف کے مرکب کو نمک کہتے ہیں، عین لام ای 3 ہی حروف کے مجموعے کو علی کہتے ہیں۔ اب حروف ابجد و اوس کے لحاظ سے دیکھیں، نمک کے کتنے نمبر؟ نون کے 50، میم کے 40، کاف کے 20، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ آئے 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 آئے، خدا کے لیے، خدا کے لیے نہیں ایسے نہیں، اگر جملہ ذہنوں تک اتر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے حوصلہ افزائی ضرور بنتی ہے۔ بھائی نمک کے کتنے نمبر ہو گئے ہیں؟ سارے مجمع میں جھوم کر کہا 110۔ اب علی کے نمبر دیکھو، عین کے کتنے نمبر کہا 70، نام کے کتنے نمبر کہا 30، یہ کے کتنے نمبر کہا تھا، ٹوٹل کتنے ہو گئے 110۔ نمک کے بھی 110 نمبر، علی کے بھی 110 نمبر۔ اگر جملہ سمجھ میں آئے تو ضرور بولنا، نمک کے بھی 110 نمبر، علی کے بھی 110 نمبر۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، اگر ہماری مجلسوں میں ذکر علی نہ ہو۔
کھانے کا کوئی ذائقہ نہیں آتا. اور اگر ہماری مجلسوں میں ذکر عالی نہ ہو، اور آسان کرو جملہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے، نمک کے 110 نمبر، علی کے 110 نمبر، اب اپنے موضوع سے بھی آ رہا، علی کے 110 نمبر، سورہ کہف کے بھی 110 نمبر. اب مجھے نہیں پتا میں کون پاٹیا سورت میں یہ جملہ کہہ کر جا رہا ہوں. سورہ کہف کے بھی 110 نمبر، کہف کے 20، یہ کے 10، سے کے 80، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ہائے ہائے، خدا کے لیے بیدار رہنا میرے نوجوان. سورہ کہف کے بھی 110 نمبر ہے. اب سمجھ میں آیا عزیزان محترم، مولا حسین نیزے پر بلند ہو کر سورہ کہف کی تلاوت صلوات پڑھے نا عظمت محمد و آل محمد. مولا حسین نوکے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں. یعنی سورہ کہف نہیں ہے، نیزے کی بلندی سے بھی علی کا قصیدہ سنایا جا رہا ہے. نیزے کی بلندی سے بھی علی کا قصیدہ سنایا جا رہا ہے. یہی فقیر شاہ ہے نا، جب قالین بیچنے والا اس کے دربار میں آ گیا، بہترین قالین، اتفاق سے ایک ہی بچی ہے اس کے پاس، باقی سب بک چکی ہے میراج پر. ایک قالین بچا، جیسے دربار میں آیا، ہمارے آس بھی بیٹھا ہے، بیٹا یزید بھی بیٹھا ہے، اور یہ بھی بیٹھا ہے تخت پر. قالین بیچنے والے نے آواز لگائی، اس نے غلام بھیجا، قالین بیچنے والا دربار کے اندر آ گیا. کہا قالین بیچ رہے؟ کہا جی. کہا کھولو. جیسے قالین کھولا، ایک ہی نظر میں وہ قالین تینوں کو پسند آ گئے. توجہ ہے نا، ایک ہی نظر میں قالین تینوں کو پسند آ گئے. عزیزان محترم فوراً فقیر شام کہتا ہے یہ بتا اس کی قیمت کیا ہے. جملہ سنبھالنا میرے نوجوانوں، پوری محنت کر رہا ہوں جملے کو سجانے کے لیے. کہتا ہے یہ بتا اس قالین کی قیمت کیا ہے. وہ عاشق علی تھا، علی کے عشق میں جھوم کر کہتا ہے اس قالین کی قیمت محبت علی ہے. قالین کی قیمت محبت علی ہے، فضائل علی ہے. جب تم تینوں میں سے کر رہے ہیں نا، نہیں میرے ساتھ رہو میرے نوجوان، جب تم تینوں میں سے سب سے اچھا علی کا قصیدہ سنائے گا، یہ قالین اسے تحفے میں دے دوں گا، یہ قالین اسے انعام میں دے دوں گا. ایک مرتبہ ہمارے آج کہتا ہے موقع اچھا ہے، قالین اچھا ہے، اگر چاہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تخت پر کھڑے ہو کر علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے. نانو ناچار کیا کرتا، تخت پہ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے اس علی کے فضائل کا بیان کروں جو قسیم النار والجنہ ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. اس علی کے فضائل کا بیان کروں جو حامل لواء الحمد ہے، جو ناشر پیغمبر ہے، جو جبریل کا استاد ہے. اب سمجھ میں آیا دوست فضائل بیان کرے تو اور ہوتا ہے، دشمن فضائل بیان کرے. اے دشمن علی ہے، علی کے فضائل بیان کر رہا، اور جب بیان کر چکا بیٹھا. ہمارے آج کہتا تیرے بعد تیرا جانشین، تیرا خلیفہ تیرا بیٹا یزید ہے، لہذا مجھ سے کہ علی کے فضائل بیان کر. اب مجھ سے کہ علی کے فضائل بیان کر. یزید کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے اس علی کے کیا فضائل بیان کروں جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بڑا آسان کر رہا ہوں جو میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے میں چاہتا ہوں ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں، ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں. فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد خاموش نہ رہا کریے، اس لیے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فرش عزا پر آنے کے بعد بولا کرو تاکہ پہچانے جاؤ. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں بولا کرو تاکہ پہچانے جاؤ. کہیں فرش عزا پر بول کر انسان خالی اپنا ہی تعارف نہیں کراتا ہے، اپنے شجرے کا بھی تعارف.
اب یزید ہے علی کے فضائل بیان کر رہا ہے. کہو علی کے کیا فضائل بیان کر, جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, جس کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جس کے قبضے میں کوثر بھی ہے, جنت بھی ہے, سدرۃ المنتہا بھی ہے, ماوا بھی ہے, قاب قوسین بھی ہے, سبھی کچھ اس کے قبضے میں ہے. اس علی کے کیا فضائل بیان کر جو فاتح خندق بھی ہے, فاتح خیبر بھی ہے, فاتح حنین بھی ہے, فاتح بدر بھی ہے, جو علی کے قصائد سنا کر بیٹھ گیا ہے, جو علی کے قصائد سنا کر بیٹھ گیا ہے. ایک مرتبہ باپ بیٹے دونوں کہتے ہیں ہمارے آج اب تیری باری ہے, اب تو علی کے فضائل بیان کر, اب تو علی کا قصیدہ بیان کر, اب تو علی کی منزلت بیان کر. ایک مرتبہ کہتا امت اول النسب, اب بھی سمجھ میں نہیں آیا اس علی کے فضائل اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتے ہیں. دشمن جس کا قصیدہ سلام پڑھے نا, اس سے بڑھ کے اور فضائل کیا ہو سکتے ہیں. دشمن جس کا قصیدہ دشمن جس کے فضائل کا اعتراف کر رہا ہو. سمجھ میں آیا عزیزان محترم؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ جب علی کا دیوانہ بہلول دانا متوکل کے دربار میں پہنچا ہے, ہارون رشید کے دربار میں بھی گیا, کیا دیکھا کہ بادشاہ اپنی پیشانی پر اپنی انگلیاں مار رہا. پوچھا کیا کر, کہ اس شہر میں علی کو اتار رہا. نوجوانوں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے, اپنی پیشانی پر انگلیاں مار رہا ہے امیر بھائی. پوچھا کیا کر رہا, کہ اس شہر میں علی کو اتار رہا. کچھ بولا نہیں, کڑھائیوں پر ہاتھ رکھا, ایک سمندر کے قریب لے کر آیا اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے گڈھا بنانا شروع کیا. گڈھا کھودنا شروع کیا. بادشاہ پوچھتا ہے بہلول کیا کر رہا, کہا دیکھ نہیں رہا اس گڈھے میں سمندر کو اتار رہا. تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی لطف لینا ہے اس جملے کا جیسے آپ لے رہے. کہا دیکھ نہیں رہا اس چھوٹے سے گڈھے میں پورا سمندر اتار رہا. ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے پاگل تو پاگل ہی رہے گا, بڑا چھوٹے سے گڈھے میں اتنا بڑا سمندر کیسے آ سکتا ہے, اس چھوٹے سے گڈھے میں اتنا بڑا سمندر کیسے آ سکتا ہے. علی کے دیوانہ بہلول دانا نے کہا مجہول النسب, جب چھوٹے سے گڈھے میں اتنا بڑا سمندر نہیں آ سکتا تیری چھوٹی سی عقل میں اتنا بڑا علی. منزلت دیکھیے عزیزان محترم, معیار دیکھیے کیا. مرسل اعظم نے کیا ارشاد فرمایا, اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد, کل کے کل یہی سنتے ہیں نا. میں نے کہا یا رسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اولنا علی, آئے 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 اوسطنا علی,
فاخرنا علی فکلنا علی، ہمارا پہلا بھی علی، ہمارا اوسط بھی علی، ہمارا آخر بھی علی، ہمارے کل کے کل علی ہے۔ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارے کل کے کل محمد ہے۔ بھئی حدیث تو اس طرح ہونی چاہیے تھی، ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا اوسط بھی علی ہے، ہمارا آخر بھی علی ہے، ہمارے کل کے کل علی ہے۔ شاید ہمیں نہ کہ چاہت آواز دے، نادان تجھے پتا نہیں ہے ان سے غدیر کا ایک علی تو برداشت نہ ہوا۔ باپ اور بیٹے آپ دیکھیں نا، بارگاہ رسالت سے باپ کو سند مل رہی ہے کل ایمان کی، اور بارگاہ خواجہ سے بیٹے کو سند مل رہی ہے کل دین کی۔ میں نے کہا خواجہ صاحب بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تک ہم یہی سمجھتے آئے تھے چچا نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، خمس دین ہے، جہاد دین ہے، امر بالمعروف دین ہے، نہی عن المنکر دین ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ بیٹھے ہیں میرے نوجوان، خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں دین است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے۔ ابھی تک ہم یہ سمجھتے آئے تھے نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ شاید خواجہ صاحب آواز دے، نادان تجھے پتا نہیں ہے یہ سب شاخیں ہیں، حسین بنیاد۔ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں شبیر؟ یہ سب شاخیں ہیں، حسین بنیاد ہے، اساس ہے، دین است حسین، حسین دین ہے۔ پہنچ گئے میرے نوجوان یہاں تک۔ اب آپ کی سماعتوں کو جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں نا، تھوڑی دیر کے لیے تازہ نہ ہو جائے۔ بارگاہ رسالت سے رسول کو رسول نے کل ایمان کی شرط دی مولائے متقیان نے۔ بارگاہ خواجہ سے حسین بن علی کو کل دین کی شرط۔ کیا کہا تھا رسول؟ آج کل کفر کے مقابلے میں یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے سب سنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو صرف ایک نتیجہ نکال کے آپ کی سماعتوں تک پہنچا دینا۔ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ عمرو بن عبد الوہاب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کل کفر۔ بھائی کل کفر اگر کوئی ہوتا تو ابلیس ہوتا، شیطان ہوتا۔ یہ عمرو بن عبد الوہاب کو کل کفر کا دیکھ نہیں رہا ہے، علی کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ بات نوجوانوں ذہنوں تک پہنچ گئی، یعنی جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ کل کفر ہی ہوا کرتا۔ تو رسول نے کہا تھا آج کل کفر کے مقابلے کل ایمان جا رہا۔ باپ کو کل ایمان، بیٹے کو کل دین۔ بارگاہ رسالت سے باپ ہوا کل ایمان، بارگاہ خواجہ سے بیٹا ہوا کل دین۔ بار بار یہ جملہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں میرے نوجوان بیدار ہو جائے۔ باپ ہوا کل ایمان، بیٹا ہوا کل دین، باپ ہوا کل ایمان، بیٹا ہوا کل دین۔ اب نتیجہ خود نکالو نا، جب بیٹے سے پھرا وہ بے دین ہو گیا، جب باپ سے پھرا وہ بے ایمان ہو گیا۔ باپ اور بیٹے کی عظمت پر حجا فرمائے۔ باپ کل ایمان اور بیٹا کل دین۔ زمین کربلا پر حسین ہے، سجدہ آخر کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی آپ نے غور کیا یہ سجدہ آخر اس کا مقدمہ ہے
وہ سجدہ جو رسول نے مسجد نبوی میں کیا تھا جہاں پشت رسالت پر حسین بیٹھے تھے، مقدمہ ہے وہ سجدہ. کتنی بار کہا تھا رسول نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ؟ 72 بار. حسین نے کیا کہا؟ 72 کو لے کر کربلا جاؤں گا. نہیں غور کیا میرے نوجوان؟ 72 کو لے کر کربلا جاؤں گا اور ایسا سجدہ کروں گا کہ حسین کا سجدہ ختم نہیں ہوگا تا قیامت جاری رہے گا. بھائی نماز کی شرط اول کیا ہے؟ مولانا مسعود تشریف فرما. انسان اگر اپنی مرضی سے سر اٹھا لے تو سجدہ مکمل ہو جاتا ہے. اگر انسان اپنی مرضی سے سر اٹھائے تو سجدہ مکمل، اور اگر زبردستی اٹھایا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین نے سجدے سے اپنی مرضی سے سر نہیں اٹھایا بلکہ زبردستی روکے نیزہ پر اٹھایا گیا تھا. تو حسین کا سجدہ جاری ہے یا نہیں؟ حسین کا سجدہ جاری ہے یا نہیں؟ حسین کا سجدہ آج بھی ہمیں سجدے کی طرف بلا رہا ہے یا نہیں بلا رہا؟ بلا رہا ہے. بھائی مسجد نبوی میں رسول سجدے میں، پیچھے ہے نماز پڑھنے والے صحابہ، اوپر ہے معبود حقیقی. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عظمتوں کا. اپنے بچوں کے لیے ضرور یہ کہہ سکتا ہوں، شاید یہ آپ کی زندگی کا نیا نقطہ ہو جو آپ پہلی بار سننے جا رہے ہیں. اوپر ہے معبود، نیچے ہے عبد، پیچھے ہے عابد. توجہ رہے عزیزان محترم میرے نوجوانوں. جملہ سنبھالنا. آمین بھائی. بڑا پیارا فقرہ کہہ رہا ہوں اور فضائل امام حسین علیہ السلام مشمل ہے اس جملے میں. اوپر ہے معبود، نیچے ہے عبد یعنی رسول اللہ، پیچھے ہے عابد یعنی عبادت کرنے والے صحابی. جملہ بار بار کہہ رہا. اوپر ہے معبود، نیچے ہے عبد، پیچھے ہے عابد. حسین صفوں کو چیرتے ہوئے، صحابیوں کی گردنوں پر پیر رکھتے ہوئے پشت رسالت پر آ کر بیٹھ گئے. آنے کے بعد اٹھا کے اپنی گردن کہتے ہیں اے میرے پروردگار تو ہے معبود، یہ ہے عبد، پیچھے ہے عابد، پھر مجھے کیا لقب ملے گا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل جلدی جا کے حسین سے کہہ دے ابھی کچھ سے اترنا نہیں. اللہ عہدہ دینے لگا ہے، اللہ منصب دینے لگا ہے. اوپر ہے معبود، نیچے ہے عبد، پیچھے ہے عابد، اور اے حسین تو ہے ابا عبداللہ. صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. اب سمجھ میں آیا کہ ہم زیارت میں کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اللہ اکبر. اور تو کرے گا دنیا. عزیزان محترم حسین سجدہ آخر میں پیشانی زمین پر رکھ. وہی شیطان جو بارگاہ سے نکالا گیا آ گیا. آنے کے بعد چیلنج کر رہا پروردگار آج میں بھی تو دیکھوں تیرا یہ بندہ تیرا سجدہ کیسے کرتا ہے. زخموں سے چور ہے، 1900 سے زیادہ زخم لگے ہوئے. حسین کربلا ہمیشہ آنسوؤں کی چھاؤں میں نہیں بلکہ کبھی فضائل کے انداز میں بھی سنی کہ حسین نے سجدہ کیسے کیا. آخری بار شیطان چیلنج کر رہا ہے پروردگار میں بھی تو دیکھ آج یہ تیرا بندہ تیرا سجدہ کیسے کرتا. ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئی شیطان تو بھی دیکھ میں بھی حسین کا سجدہ دیکھ رہا ہوں. اور صرف میں ہی نہیں 1,24,000 انبیاء سفر بات کر کھڑے ہوئے ہیں حسین کا سجدہ دیکھنے کے لیے. آدم کہہ رہے ہیں حسین میرے سجدے کی لاج رکھ لینا. نوح کہہ رہے ہیں حسین میرے تقوی کی لاج رکھ لینا. ابراہیم کہتے ہیں حسین میری خلت کی لاج رکھ لینا. موسیٰ کہتے ہیں حسین میری حیبت کی لاج رکھ لینا. عیسیٰ کہتے ہیں حسین میرے زہد کی لاج رکھ لینا. یوسف کہتے ہیں حسین میرے جمال کی لاج رکھ لینا. محمد کہتے ہیں حسین میرے کمال کی لاج رکھ لینا. عزیزان محترم
سارے انبیاء حوصلہ دے رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے اپنے جسم پر زور دیا ہے, تیر جسم کے آر پار ہونے لگے. جملہ سنبھالیے گا, خدا کی قسم فضائل کا فقرہ دے رہا ہوں. میرے نوجوان انوکھے انداز میں فضائل حسین سنو, تو میں حسین سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب تیر جسم کے آر پار ہونے لگے, ایک مرتبہ خاک کربلا کو سمیٹا, اپنی پیشانی سجدہ خالق پہ رکھا, کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. شیطان وہاں سے بھاگا. بھاگتے بھاگتے ایک جملہ کہہ رہا ہے, اے پروردگار, اگر پہلے دن ایسا آدم دیکھا تھا. پہلے دن ایسا آدم دیکھا تھا تو میں تیرے سجدے کا انکار. میرے نوجوانوں بیدار ہو, میں تیرے سجدے کا انکار نہ کرتا. فضائل کا آخری فقرہ عزیزان محترم ہونے لگا ہے اور یہیں سے مجلس کو ربط دے رہا ہوں مصائب کی طرف. عزیزان محترم, اگر پہلے ایسا آدم دیکھا تھا تو میں تیرے سجدے کا انکار نہ کرتا. شیطان وہاں سے بھاگ گیا. عزیزان محترم, اللہ کیا کہتا ہے, جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. یہی تو کہا تھا نا, جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. شیطان نے کیا کہا تھا, عبادتیں کروا لی, تسبیحیں پڑھوا لی, عبادتیں کروا لی, تسبیحیں پڑھوا لی. آج جا رہا ہوں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. جو تیرے بندے ہیں انہیں بہکاؤں گا. اللہ نے کیا کہا تھا, جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. حسین نے سجدہ آخر کیا ہے. اللہ کو حسین کے سجدے پر بھروسہ کتنا ہے عزیزان محترم. اب مجھے انصاف سے بتاؤ نا ان پارٹیاں والوں, ہم کاروبار کرتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کر کے, ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے, ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے, ہم بزنس کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے, ہم عبادت کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے. یعنی ساری دنیا بھروسہ کرتی ہے, اللہ پر اللہ بھروسہ کرتا ہے. حسین پورا ہو گیا, مجھے پتا ہی نہیں چل رہا ہے. آپ کے سماتے الحمدللہ. تو حسین کربلا کے میدان میں سجدہ آخر, حسین کا سجدہ آخر, شیر خود خنجر لے کر جب حسین کے قریب آیا تو پشت گردن سے حسین کو ذبح کرنا شروع کیا. کوئی 4 برس کی سکینہ سے پوچھے کہ جب بابا کو ذبح کیا گیا ہے تو سکینہ کا حالت کیا تھا. سکینہ نے ایک ہی جملہ کہا تھا نا, اے میرے بابا کے راہبار, صرف اتنا بتا, جب میرا بابا شہید ہو رہا تھا تو اسے پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا. اللہ نہ کرے کسی بچی کے سامنے اس کے بابا کو شہید کیا جائے, اور اللہ نہ کرے کسی بچی کے سامنے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر پیش کیا جائے. عزاداروں, آپ برابر زندان کی مصیبتیں سنا کرتے ہیں. میں صرف علامہ جواد عامری کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو رمال سیدہ میں جوڑنے کی کوشش کروں گا. جب اسیران اہل حرم کا یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہو کر چلا ہے
تو ایک گرجا گھر کے قریب پہنچا. ایک راہبہ عورت اپنے گرجا گھر سے باہر نکلی. اس نے غور سے ایک ایک سر کو دیکھنا شروع کیا. بڑے سکون سے مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ. سر و سینہ پیٹ کر آپ روئیں گے, بآواز بلند گریہ کریں گے. مجھے پوری امید ہے روایت کے فقرے ہی ایسے ہیں. وہ راہبہ عورت باہر نکلی. اس نے غور سے ایک ایک سر کو دیکھا. علی اصغر کے سر کو دیکھا, آگے بڑھ گئی. اور محمد کے سر کو دیکھا, آگے بڑھ گئی. قاسم کے سر کو دیکھا, آگے بڑھ گئی. حسین کے سر کو دیکھا, آگے بڑھ گئی. عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا دیکھا, آگے بڑھ گئی. لیکن جیسے ہی اس کی نظر جناب علی اکبر کے سر پہ پڑی ہے, نوجوانوں کا بڑا سوال, علی اکبر کے سر پہ پڑی ہے, اپنے گریبان کو چاک کیا ہے, اپنی آستینوں کو سمیٹا ہے, اپنے بالوں کو بکھیر کر کربلا کا رخ کر کے کہا, یا ایھا البدر التمام, اے 14ویں رات کے چاند, کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی. حضرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے آزادارو, سوائے غم مظلوم کربلا کے. مجھے پتا تھا اسی طرح بآواز بلند گریہ کریں گے. کیا کہتی ہے راہبہ, کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی. ام لیلا نے یہ جملہ سنا, کئی مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے, اے راہبہ ایسا نہ کہہ, اس جوان کی ماں زندہ ہے لیکن اتنی مجبور, ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہے. عزادارو وہاں سے یہ قافلہ جب بازار شام میں آیا تو ایک مرتبہ شبر منادی کر رہا ہے, اے اہل شام, جس کی بھی علی سے دشمنی ہے اس کی اولاد بازار میں ہے, آؤ آنے کے بعد اپنی دشمنی کا بدلہ نکالو. عزادارو دشمنان علی اکٹھا ہوئے, کسی نے آگ برسانی شروع کی, کسی نے کھولتا پانی پھینکا, کسی نے پتھر مارا. راوی کہتا ہے ایک ملعون نے اب جو پتھر سر حسین کی پیشانی پہ مارا, خون کا فوارہ بنا. زینب تڑپ کے کہتی ہے, اے بھیا, ان ظالموں نے تیری شہادت کے بعد بھی تم پر ظلم روا رکھا. حضرکم اللہ, حضرکم اللہ. عزادارو یہ قافلہ بازار شام سے زندان شام میں آ گیا ہے. جب زندان شام میں یہ قافلہ آ گیا عزادارو, زندان شام میں ایسے ہی یہ قافلہ نہیں پہنچا ہے. علامہ حسن زادہ عاملی بیان کرتے ہیں, وہ اپنی روایت میں اس طریقے سے نقل کرتے ہیں عزادارو کہ جس طریقے سے ایک گلہ بال, جس طریقے سے ایک بھیڑ بکری چرانے والا اپنے جانوروں کو استبل میں دھکیل دیا کرتا ہے, ایسے ہی اسیران اہل حرم کو زندان میں دھکیلا گیا. سکینہ منہ کے بال فرش پر گری. حضرکم اللہ, مولا اتنی طاقت ہو کہ یہ روایت کے جملے مکمل کر سکو. سکینہ منہ کے بل فرش پر گری ہے, خون کا فوارہ نکلنے لگا. بھیا سجاد کو گھبرا کے دیکھا, سجاد کی پیشانی سے خون, سجاد کے ہاتھوں میں زہریلے کانٹے چبھے ہوئے ہیں. عزادارو سکینہ طرف کے کہتی ہے, اے بھیا, ارے میں اپنا غم بیان کروں یا تیرے چھالوں کا ماتم کروں, جن چھالوں میں زہریلی کانٹے چبھ گئے ہیں. سجاد طرف کے کہہ رہے تھے, یا اللہ, مجھے موت آ جائے, میں اپنی بہنوں کا یہ حال نہ دیکھوں, میں اپنی پھوپھیوں کا یہ حال نہ دیکھوں جو زندان میں ان کے ساتھ. لازم للذي نكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار
ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو زیور ادب سے آراستہ و پیراستہ فرما، ہمارے بوڑھوں کو بلبل حبیب کو مزاح عنایت فرما، ہماری عزاداری کو فروغ فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، شریکان مجلس کے جائز مطالبات کو پورا فرما، بحق الزہرا و بعلہا و بنیہا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو اولاد کے متمنی ہیں انہیں اولاد مدینہ عنایت فرما۔ میرے اللہ جو سفر عشق بعید میں تشریف لے گئے ہیں ہر قدم پر ان کی محافظت فرما، ان کے سفر کو قبول فرما۔ میرے اللہ فرش عطا کی تصدق سے اگلے برس ہمیں بھی اربعین کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ بھی واسطہ ہے عظمت محمد وآل محمد کا، جہاں کہیں بھی مسلمان عالم ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، اور جب یگانہ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمارا شمار ان کے عوام انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتا میں